آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ پر، آپ کے گھر بار پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ احساس کرنا چاہیے، تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طوطا کسی پنجرے میں قید تھا اور اس کی بہت خواہش تھی کہ وہ بھی باہر نکلے اور کھلی فضا کے اندر وہ بھی آزادی کے ساتھ گھوما پھرا کرے۔ اتفاق سے ایک دن اس کے پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا اور اس نے اس پنجرے سے نکل کر باہر کھلی ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ اڑتے اڑتے وہ ایک درخت پر آ کر بیٹھا۔ درخت کے نیچے ایک ہاتھی سویا ہوا تھا۔ طوطے نے جا کر اس ہاتھی کو سر پر چونچ مارنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے اس سوئے ہوئے ہاتھی کی آنکھ کھل گئی۔ اس شرارت کی وجہ سے طوطا بہت زیادہ خوش ہوا اور اس ہاتھی کا بہت زیادہ مذاق اڑانے لگا۔ ہاتھی کو تکلیف ہوئی۔ ہاتھی نے خیر پہلی بار تو اگنور کر دیا، ہاتھی کہیں اور جا کے بیٹھ گیا۔ دوسری بار پھر ایسا ہوا کہ ہاتھی درخت کے نیچے سو رہا تھا، طوطا پھر آیا اور آ کر اس ہاتھی کو تنگ کرنے لگا، اپنی چونچ سے اس کو مارنے لگا۔ ہاتھی پھر اٹھا، اس کی نیند خراب ہو گئی۔ ہاتھی نے پھر اسے کچھ نہ کہا۔ تیسری بار پھر کوئی ایسا واقعہ ہوا، ہاتھی سو رہا تھا تو طوطے نے جو ہے وہ دوبارہ سے ہاتھی کو پریشان کیا۔ ہاتھی نے تیسری بار بھی اسے معاف کر دیا۔ اب ہاتھی کو غصہ آیا، لیکن ہاتھی نے اسے کہا کچھ نہیں۔ ہاتھی نے یہ سوچا کہ میں اس سے سبق ضرور سکھاؤں، لیکن وقت پر۔ اب ہوا یہ کہ ہاتھی ایک دن جو ہے وہ تالاب میں اتر گیا، اور ہاتھی چونکہ بڑا جانور ہوتا ہے، یہ تالاب کے اندر اتر کے پورا ہی پانی کے اندر ڈوب گیا۔ طوطے کو یہ لگا کہ میرے ڈر سے ہاتھی جو ہے وہ وہاں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا ہے، لہٰذا ہاتھی پورا اندر ڈوب گیا لیکن صرف اپنا سر باہر رکھا جہاں پر طوطا آ کر مارا کرتا تھا۔ اب طوطا آیا اور آ کر حسب معمول اس نے ہاتھی کو ویسے ہی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ہاتھی نے اپنے سونڈ میں پانی بھرا، ایک دم سونڈ نکالا اور طوطے کے اوپر پانی پھینک دیا۔ طوطا گیلا ہونے کی وجہ سے تالاب کے اندر گر گیا، اور چونکہ وہ اب گیلے پر کی وجہ سے اڑ نہیں سکتا تھا، اب وہ تالاب کے اندر گر گیا اور غوطے لگانے لگا اندر، یہاں تک کہ اس کی زندگی اور موت کی اپنی جو ہے وہ کیفیت میں آ گیا۔ اب طوطے نے کہا میں مر جاؤں گا، مجھے بچا لو، وہ ہاتھی سے منتیں کرنے لگا۔ تو ہاتھی جو تھا وہ رحم دل تھا، اس نے اس طوطے کو اٹھایا اور اٹھا کر باہر خشک جگہ پر رکھ دیا، اور اسے ایک نصیحت کی کہ کبھی بھی کسی کو تنگ مت کرنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مذاق میں بھی کسی کو تنگ نہ کریں۔ تنگ ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن مذاق میں عموماً ہمارے دوستوں میں گیدرنگ میں کبھی کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی گھور کر دیکھتے ہیں، کبھی جھاڑ دیتے ہیں، کبھی مذاق میں ویسے ہی آ کر زور سے لگا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ سب عادات جو ہے وہ اچھی نہیں ہیں۔ زبان سے، ہاتھ سے، تحریر سے، کسی بھی طرح سے اپنے مسلمان کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی، حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو مسلمان کو اذیت دینا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، تو انشاءاللہ ہم اذیت دینے سے بچیں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔